السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا۔ ومن يتوكل على الله فهو يحسبه إن الله
بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. توجہ فرمانا ذرا، یاد چھڑ دیو، گوڑیاں تو ہاتھ نیچے کرو. قرآن پاک دے آداب نو ملحوظ خاطر رکھو. ایک میرا تہاڈا کلام نہیں، اے اللہ دا کلام ہے. جتنا میرا اللہ عظیم وہ دا کلام بھی اُنّا ہی عظیم ہے. اللہ دا کلام کرنا میں جو پہ جائے انسان دے جسم دا انگ انگ اور لوں لوں جڑا ہے دے وچ اللہ دی حیبت تے خشیت پیدا ہو جانی چاہیے. پہلے قرآن دی اور ایک آیت سنو، پھر میں دا ترجمہ کرنا. اللہ فرما دے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اے میرے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جے کر اسی اپنا کلام قرآن پاک تہاڈے اُتے نازل کرن دی بجائے بلند و بالا پہاڑ دی چوٹی دے اُتے اسی نازل کر دیندے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ تے سونیا تسی اس پہاڑ وال ویکھ دے، اس پہاڑ دی چوٹی وال ویکھ دے. قرآن پاک دے نازل ہون دے نال او پہاڑاں تے دبدبا تے زلزلہ طاری ہو جاندا. قرآن پاک دے نازل ہون نال اے پہاڑ تھر تھر کمبل لگ جاندے. وجہ کیے من خشیت اللہ. قرآن پاک نو سن کے تے اللہ دے ڈر دی بنا اتے پہاڑ کمبن لگ جاندے. لیکن انسانہ تینوں کی گلے قرآن تو رب دا پڑھنا بھی ہے تے سننا بھی ہے، پر تیرے دل اتے اثر کیوں نہیں ہوندا؟ اللہ دوسرے مقام تے ارشاد فرما دینے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. انسانہ جے تو نصیباں والا ہے، تینوں میں اپنے نبی دا امتی بنایا ہے، تیری ہدایت واسطے میں اپنا قرآن نازل کیتا ہے، تے دوسرے پاسے تیری بد نصیبی بھی انتہانوں پہنچی ہوئی ہے. تیرا دل جڑا ہے وہ بڑا سخت ہو گیا ہے، اتنا سخت ہو گیا ہے کہ پتھراں نالوں بھی ود کے تیرا گوشت دا دل سخت ہویا پیا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پہاڑا ول ویکھ، پتھراں ول ویکھ، کئی پتھر اے ہو جانے جڑے اللہ دی ڈر دی بنا اتے پھٹ جاندے نے. اونا پتھراں وچوں اللہ دریا جاری کر دیندا ہے. اے پتھر روندے نے، پتھراں دے رون دے نال دریا وگ پیندے نے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ.
تے کئی ایہو جے پتھر نے جڑے اللہ کولوں ڈر کے روندے نے تے او دے وچوں ندی نالے جاری ہو جاندے نے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تے کئی پہاڑ تے پتھر اے ہو جائے نے جڑے اللہ دے ڈر دی بنا ہوتے اللہ دی خشیت دی بنا ہوتے اللہ دے خوف دی بنا ہوتے اے پہاڑا دیا چوٹیاں دے ہوتے بڑیاں بڑیاں چٹانا پہیاں ہویاں او چوٹیاں تو نیچے گردیاں نے ٹوٹ دیاں او پتھر بجری بن جاندہ ہے تے ریت بن جاندہ ہے صرف اس واسطے کہ انہاں نو اللہ دا ڈر آ جاندہ ہے بندیا تینوں کی گل پتھر اللہ کولوں ڈردا پیا ہے تے تیرے گوشت دا بنیا ہویا دل اللہ کولوں کیوں نہیں ڈر رہا یہ قرآن پاک دے آداب نے انسان ہوتے حیبت تاری ہونی چاہیے قرآن پاک میں سنے ہوتے اندر جذبہ پیدا ہوئے ہوتا ایمان تازہ ہو جائے ایمان ود جائے قرآن پاک سنن نال ایمان داران دا ایمان ود جاندہ ہے ہوتے چیز آفا ہو جاندہ ہے اللہ قرآن چاہتے ہیں الذین انما المؤمنون الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم اللہ فرماندے نے سچے مومن تے ایمان والے او لوگ نے جس ویلے انہاں دے سامنے رب دے قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے رب دے قرآن دی جس ویلے انہاں دے سامنے تلاوت کیتی جاندی ہے انہاں دے ایمان وچ اضافہ ہو جاندہ ہے انہاں دا ایمان ود جاندہ ہے تے او اپنیاں ڈوریاں رب دے سپرد کر دیندے نے لو جی ہون انہاں آیات دا ترجمہ سنو جڑی شروع خطبہ دے اندر میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی یہ 28واں پارہ ہے سورت دا نام سورت طلاق ہے اور سورت طلاق دی آیت نمبر 2 دا آخری حصہ ہے اور آیت نمبر 3 مکمل ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جڑا بندہ اللہ کو ڈر جائے جس بندے دے دل وچ اللہ دا ڈر تے خوف پیدا ہو جائے یجعل لہ مخرجا اللہ دے واسطے تنگیاں وچوں نکلن دیاں آسانیاں دے رستے پیدا فرما دیندے نے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ تبارک و تعالی اپنے کولوں ڈرن والے نو دوسرا انعام اے دیندے نے آدمی نے کدی سوچیا بھی نہیں ہوندا او دے دماغ وچ کدی خیال بھی نہیں آیا ہوندا اونے کدی دے وہم و گمان وچ بھی نہیں آیا ہوندا اللہ او دے واسطے رزق دے خزانیاں دے منہ کھول دیندے نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ تے جڑا بندہ اپنیاں ڈوریاں اللہ نو پھڑا دے وے جڑا بندہ اللہ اتے توکل کر لوے جڑا بندہ اللہ اتے بھروسہ کر لوے جڑا بندہ اللہ اتے امیداں لا چھڑے جڑا بندہ اللہ اتے یقین کر لوے فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ آپ فرما دینے میں اس
بندے واسطے کلا ہی کافی ہو جانا وا ان اللہ بالغ امرے اللہ فرما دینے لوگو تسی پروگرام بنا دے ہو تے کہندے ہو ہونا سی اپنے پروگرام نو توڑ چڑھا کے چھڑا گے اللہ فرما دینے تواڈے پروگرام او خراب ہو سکتے نے پورے نہیں ہو سکتے پر جڑا پروگرام میں بناواں میرے پروگرام نو موڑن والا کوئی نہیں میرے پروگرام نو خراب کرنے والا کوئی نہیں ان اللہ قد جعل لکل شیء قدرا اللہ نے ہر چیز واسطے انداز مقرر کر چھڑے نے ہر چیز دا میرے اللہ نے وقت مقرر کر چھڑے آئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اللہ دے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو فرما دیا ہویا سنیا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلے لوگو جے کر تسی اللہ اتے اونج یقین کر لو جمیں او دے اتے یقین کرن دا حق ہے جے کر تسی اللہ اتے بھروسہ کر لو جے تسی اللہ اتے توکل کر لو جے تسی اپنیاں ڈوریاں اپنیاں واگاں اللہ نو پھڑا چھڑو انج دا یقین کرو جمیں یقین کرن دا حق ہے تے آپ فرما دینے لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تے اللہ تبارک و تعالی توہانوں بھی انجی رزق عطا کرے جویں اللہ تعالی پرندیاں نو رزق عطا کردائے کیوں جی راہ صاحب ماشاءاللہ تسی جاندے ہو زمین اپنی بھی ہے ٹھیکے تے بھی پہلی لئی ہے تے جناب اپنے واسطے گندم بھی بیج دے ہو جناب اور چاول دا بھی فصل منجی دا بھی فصل ہے اپنے ڈنگراں واسطے تسی چارہ بھی جناب ہوتے بیج دے ہو تے میں تو اڈے کل پوچھنا چاہنا اے دسو جڑیاں چڑیاں نے انہاں دے کنے کو کھیت نے کنے مربے نے چڑیاں دے کنی ملکیت ہے چڑیاں دی چڑیاں دا ایک کونسلہ ہے تیرے درخت دی ایک شاخ دے مختصر جے حصے دے اتے پر ویکھتا ہے صحیح ذرا نہ پرندیاں نو سویرے کونسلیاں وچوں نکل دیا ہویا سویرے اڑ دیا ہویا نو بھی ویکھیا کر شام نو جو تو واپس ہوں دے نے او دو بھی ویکھیا کر اور اپنے ایمان دا بھی جیسا لیا کر کدی اپنے آپ نو بھی بھرو کے ویکھیا کر کدی اپنے آپ نو بھی جناب اپنے آپ دے متعلق بھی سوچیا کر کہ میری صورتحال کیا ہے نہ پرندیاں دی صورتحال کیا ہے ذرا سنو میرے پاک پیغمبر کی فرمان دینے لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ اللہ تو انوی انجی رزق عطا فرمائے جمیں اللہ پرندیاں نو رزق عطا فرمان دینے تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا اے الفاظ میں دوبارہ پڑھنے نے اور اشارہ کرنا ترجمہ ببادش کرانگا لیکن منو یقین ہے اگر تسی میرے والے دیکھو گے ترجمہ بغیر تو انو انہا الفاظ دی سمجھ آ جائے گی تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا میں دن رات
درود پڑھ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر اپنا نظرانہ عقیدت پیش کرا، یقین جانو پھر بھی انہا الفاظ دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا فرماندے نے او کملیا کدی آلنے والوے گھونسلے والوے کھیا کر، اے پرندے جس ویلے صبح سویرے تو ستا ہونا ہے تو ستا ہونا ہے تے چڑیا آ کے چو 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 کر کے تیرے سرانے بول کے آہدی اور نکمیا ستا پہ اٹھ جا، اسی پرندے اٹھ گئے تو اشرف المخلوق ہو کے پھر بھی ستا پہ آپ فرماندے نے صبح دے ویلے جس ویلے پرندہ اپنے گھر وچوں نکلدا ہے، اپنے گھونسلے وچوں نکلدا ہے، اپنے آلنے وچوں نکلدا ہے، اپنے ڈربے وچوں نکلدا ہے، اس وقت او دا پوٹ او دا پیٹ بالکل نال لگیا ہوندا ہے۔ کیوں جی؟ سویر دے ویلے او دا پوٹ بالکل نال لگیا ہوندا ہے، خالی ہوندا ہے۔ وَتَرُوحُ بِطَانًا تے جس ویلے شام ہوندی ہے پرندے اپنے گھونسلیاں وال واپس آؤندے نے تے انہاں دے اپنے پیٹ انہاں دے اپنے پوٹ فل ہوئے ہوندے نے، صرف اپنے واسطے نہیں بلکہ انہاں دے گھونسلیاں دے اندر جڑے معصوم چھوٹے چھوٹے چوزے ہوندے نے، چھوٹے چھوٹے جڑے بوٹ ہوندے نے، چھوٹے چھوٹے انہاں دے جڑے بچے ہوندے نے جنہ دی اوپر حالے لوں بھی نہیں آئے، جنہ دے جناب والا حالے پر بھی نہیں آئے، وہ اپنے گھراں وچوں گھونسلیاں وچوں اپنے آلنیاں وچوں باہر نہیں نکل سکدے، لیکن پرندے شام نو آوندے نے انہاں دے اپنے پوٹ بھی فل ہوندے نے تے اپنے بچیاں واسطے خوراک بھی نال لے کے آوندے نے۔ میں ایک ایتھے اور گل کر دیں، اکثر زمیندار بیٹھے ہو صبح سویرے جا کے ہونا جدوں ٹک تے بہندے ہو پہلی ستھری پٹھیاں دی وڈ دے ہو، بولی سمجھ دے ہو، میں تہاڈی بولی چ گل کر رہا، پہلی ستھری وڈ دے ہو، کیوں جی راج صاحب؟ تے سویر سویر دا ٹائم ہوندا ہے، تو ستھری بعد وچ رکھنا ہے پر اپنی جان نو خطرے وچ پا کے چڑیا تیرے سامنے تیرے دائیں تیرے بائیں آ کے بیٹھ دیے تے اس جگہ تو ٹک تو کی چن دیے بھلا؟ کی چن دیے؟ کیڑے ہیں، کیڑے تے جو ہی او دی چونچ چ کیڑا سنڈی آوندی ہے تے او فوراً جناب والا اس نو پکڑ کے اڈاری مار دیے چڑیا تے واپس اپنے گھونسلے جاندی ہے، گھر جاندی ہے تے جا کے اپنے بوٹ دے منہ وچ اپنے بچے دے منہ وچ او سنڈی پاؤندی ہے۔ کدی سوچیا جے کبوتراں نو ویکھیا جے اپنی اولاد نو چوگ دیندے آ، او دانا بھی چگدے نے، پانی بھی پیندے نے، اپنے پیٹ چ پوٹ چ لجا کے تے پھر واپس کڈ کے تے اپنے بچیاں نو چوگ دیندے نے، او دے وچ انہاں نے پانی پیتا ہوندا ہے، پانی پیتا ہوندا ہے تے او دانے اور پانی دونی ملا کے گرینڈ کر کے نرم کر کے تے پھر اپنے بچیاں نو کھواوندے نے۔ لیکن چڑی تسی ویکھیا کدی چوگ انج نہیں دیندی جویں کبوتر دیندے نے، ہیں؟ انہیں کدی اپنی چونج وچ پانی دا قطرہ چک کے تے اپنے بوٹ نو کدی نہیں پلایا، تجربہ کر کے ویکھ لیا جے، ہیں؟ انہیں کدی پانی چونج چ پا کے ایک قطرہ تے اپنے بوٹ نو کدی نہیں جا کے پلایا، چوگ نہیں پانی بھی دیتی، بلکہ او تازہ گوشت سنڈی لجا کے اپنے بچے نو کھوا دی۔ یہ کہا دے واسطے بھلا
اس تازہ گوشت دے وچ نالے خوراک تے نالے وچی پانی اگے ہی رب نے مکس کیتا ہویا ہے. اور 10 چڑیاں نو کنے سبق پڑھایا ہے. تو ہن بن گیا بڑا انجینئر, تو روٹی کمان دے بڑے رستے نکال کے میرے کو بڑے بڑے نسخے آ گئے. نسخے تو آئے نہیں, کسی استاد کو پڑھے ہی نا, تینوں کسی نسخہ دسن والے نے دسیا ہے نا, تا جا کے تینوں پتا چلیا ہے. تو 6 سال دا ہویا تا جا کے سکول دا منہ دیکھے آئی. ویسے ہوں تو ماشاءاللہ بچے گلے ہی ہوندے نے تے چھڈ آندیاں نے ماواں سکول سنبھالو. ساڈا کوئی اب نہیں ہوندا ہیں, فیساں لو ساڈی جان چھڈو, بچے تسی سنبھالو ہیں. سبحان اللہ. پر چڑیا انہوں کنے سبق سکھایا ہے. چڑیے تیرے بوٹ کو پانی ہضم نہیں ہونا, اسی تیرے بوٹ واسطے اے پورا جہان جڑا ہے او سارے دا سارا میدان اسی بنا چھڑیا, خوراک اسی سٹ چھڑیے, اے تو چوگ لے سنڈیاں تے جا کے اپنے بچے نو کھوا دے, اور وچی خوراک دا انتظام ہے, وچی پانی دا انتظام ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پچھلے جمعے میں توڑے نال وعدہ کر بیٹھا سا, کی کیتا سی وعدہ لبو گئی. میں لگتا ہے بھی تسی یہ تھی جھاڑ گٹر جاتے ہو تو کھپنا ہی ہاں میں, لیکن انشاءاللہ العزیز اس قرآن سنے سنائے دا اللہ دے دربار سے کل مل پہ جانا ہے. انشاءاللہ العزیز کل مل پہ جانا ہے. تسی بھی اس ارادے نظریے نال آیا کرو, اس ذوق تے شوق نال آیا کرو کہ قرآن چو کچھ نصیحت لے کے جانی ہے تے مل رب کو اتھے جا کے لینا ہے. آخر تے میں کی بیان کیتا سی, سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ دے بارے چ اور دسیا سی نا پارے نہیں جو چلو تہاڈی مرضی. بہرحال میں تے اپنا وعدہ پورا کرن لگا تے اللہ تانوں بھی توفیق دے, تسی بھی اپنے وعدے ہن پورے کرے آ جی ہے نہیں کہ بھلے پے وعدے یاد رکھیا جے, جڑے پچھلے جمعے وعدے کیتے جے یاد رکھیا جے, تے میں اپنا وعدہ پورا کرن لگا جے. اے عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نو کون ہے جڑا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والا ہے. 3 حدیثاں سناونیاں نے, ٹائم رہ گیا صرف 15 منٹ, تے اونا 15 منٹاں دے اندر تانوں میں انشاءاللہ 3 حدیثاں سنا دینیاں نے. پہلی حدیث ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ, ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے. وہ بیان فرما دے نے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اورزت علیہ, آپ فرما دے نے میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیاں دیاں امتاں اس طرح میری اکھاں دے سامنے گزاریاں. جی میں جناب تسی ریموٹ کنٹرول آتے جو پڑھیا ہوئے تے جناب سٹیشن ٹی وی دے تسی چینج کر دے جان دے ہو تے مختلف مناظر سامنے آن دے جان. ہون جناب برطانیہ آگیا, ہون جب آسٹریلیا آگیا, ہون امریکہ لگ گیا جی, ہون وائس آف جرمنی ہے جی, ہون وائس آف امریکہ ہے جی, ہون جناب والا الجزیرہ لگ گیا جی, ہون جی امارات پہنچ گئے ہیں جی, ہون جی مسقط پہنچ گئے ہیں جی. ہون جناب بیت اللہ دے مناظر دیکھ رہے ہیں, لوگ طواف خانہ کعبہ دا کر رہے ہیں. ہون مسجد نبوی دے مناظر دیکھ رہے ہیں جناب, روضۃ من ریاض الجنہ وچ لوگ جڑے نے او نوافل ادا کر رہے ہیں.
ہن دیکھ رہے ہیں جناب حاجی میدان عرفات دے اندر پہنچے نے. اللہ سانو سارے نو مکے مدینے لے جا. اللہ سانو سارے نو حج دی توفیق عطا فرما دے. اے آمین آکھیا کرو. اور نہیں مل لگدا تہاڈا, نہیں زباناں کس جاندیاں تہاڈیاں, نہ سوچیا کرو ساڈے کول پیسے نہیں حج کیویں کران گے. اور پیسیاں نال حج نہیں جے اونجا ہوندا. اور حج ہوندا ہے میرے رب دی توفیق دے نال, قسمتاں دے نال حج ہوندے جی. آمین آکھیا کرو. کوئی پتہ نہیں کس ویلے آمین آکھی ہوئی قبول ہو جانی. صحیح بخاری دی حدیث یاد آ گئی, پہلو وہ سنا لو. آپ فرماتے نے فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. آپ فرماتے ہیں جس ویلے تسی آمین آکھ دے ہو اس ویلے اللہ دے فرشتے بھی آمین آکھ دے نے. جس بندے دی آمین تے فرشتے دی آمین کٹھی ہو گئی ایک وقت دے اندر, آمین دونوں دی ہو گئی, فرشتیاں دی بھی اور ایمان والیاں دی بھی آمین ایک ٹائم وچ آ گئی. آپ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبے. اس بندے آمین آکھن والے دے پچھلے گناہاں اُتے اللہ بخشش دا قلم ہی پھیر چھڑدا ہے. انشاءاللہ مینوں اللہ کول توقع ہے میں تہانوں کدی کسی ایسی گل تے آمین کہن واسطے نہیں آکھاں گا جیڑی تہاڈی اور میری دنیا اور آخرت واسطے اچھی نہ ہوئے. کلمہ خیر ہوئے گا انشاءاللہ العزیز. ہاں جی, جویں اے منظر اسی اپنی اکھاں وچ بدلدے ویکھنے ہیں نا جھٹ پٹ ہیں. آپ فرماتے نے اورزت علی الامم, اللہ تبارک و تعالی نے میرے سامنے کئی نبیاں دیاں امتاں دے مناظر پیش کیتے. آپ فرماتے نے ایک نبی میں ہو جیا ویکھیا اور جدے نال ایک آدمی دا امتی کلمہ پڑھنے والا صرف ایک. پھر میں ایک ہو جیا نبی ویکھیا جیدہ کلمہ پڑھنے والے دو بندے نے. پھر میں ایک نبی ایسا ویکھیا جیدے نال چاند ایک لوگ نے, گنتی دے لوگ نے. میں گنے دیو بندے 10 تو کٹ سن. ماہ الرہیت ایک چھوٹی جی جماعت جنہ دی تعداد 10 تو کم میں انہیں کو کلمہ پڑھنے والے نے. تے میں پھر ایک نبی ایہو جیا بھی ویکھیا جڑا اللہ دا نبی میرے سامنے انج کر کے گزرے آئے نال کلمہ پڑھنے والا ایک بھی کوئی نہیں. اسی تے بڑی جلدی گھبرا جانے ہیں نا, لو جی میری گل ہی نہیں کوئی مندا, لو جی میں واز کر کے کھپ گیا, لوگ مسجد نہیں آدے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. او فیروز وٹواں دی مرکزی جامع مسجد دے اندر جمعہ پڑھنے والو, نماز پڑھنے والو, یقین جانو تسی بڑی خوش نصیب ہو, بڑی خوش نصیب ہو. ماشاءاللہ العزیز جس ویلے خطیب مسجد دے اندر آندا ہے حال بھریا ہوندا ہے, دل خوشی دے نال جناب باغ ہو جاندا ہے. انسان اشکر اٹھدا ہے, یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے, انہاں تیرے دین نال پیار ہے, انہاں تیرے قرآن نال پیار ہے, انہاں تیرے نبی نال پیار ہے, انہاں تیرے نبی دے فرمان نال انہاں پیار ہے. اے وقت نال مسجد آ جاندے نے اور مسجد نو آ کے پار چھڑ دے نے. یا اللہ جویں ایتھے اکٹھیاں کیتے انجی جنت وچ بھی اکٹھیاں کر دیں. آمین ثم آمین ثم آمین یا رب العالمین یا الہ الحق. آمین یا رب العالمین. آپ فرما دینے کہ ہو جا نبی بھی میرے سامنے ہو گزریا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی نال کوئی نہیں. آئے ہائے کی خیال ہے اس نبی نے اللہ دی توحید نہیں سڑائی ہوئے گی, اس نبی نے
اللہ نے جو کچھ ادھے اپنے پیغام نازل فرمایا اس نبی نے پہنچائے نہیں ہون گے. انہیں آخری کوشش کر چھڑی ہوئے گی. پر قسمت دی گل ہے کسے نو کلمہ نصیب نہیں ہویا, ایمان نہیں نصیب ہویا, لوکاں دی قسمت کھوٹی ہو گئی. وہ نبی اکیلا سامنے گزریا. آپ فرماندے نے کلے نبی نو ویکھیا تے پھر میرے سامنے ایک ایہو جی امت دا نقشہ آیا. میں ویکھیا سامنا پاسا آسمان دا کنارا او سارے دا سارا اس امت دے نال بھریا پیا ہے. آپ فرماندے نے کہ جس ویلے میں اینے لوگ ویکھے نا سوا دے بہت بڑا مجمع دیکھیا ظننتو انہا امتی. آپ فرماتے نے میرے دل وچ خیال آیا, میرے دماغ وچ خیال آیا, میں سمجھیا اے میری امت ہونی ہے. میں اللہ کو پوچھیا اللہ سنیا اے میری امت ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا نہیں میرے سنیا اے امت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے. تے میں سوچن لگ پیا پھر میری امت کدھر گئی؟ آسمان دا کنارہ تے ایدے نال بھریا پیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک اور نقشہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے فرمایا. آپ فرما دینے میں ویکھیا آسمان دا ایک کنارہ بھی بھریا ہویا ہے. میں پوچھیا اللہ سونیا اے کون لوگ نے؟ آپ نے فرمایا میرے سونیا اے تہاڈی امت ہے, اے تہاڈی امت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں ویکھ کے بڑا خوش ہویا میری بھی امت بڑی ہے. پر ذہن وچ خیال تے آیا ہوئے گا نا موسیٰ علیہ السلام دی امت نے بھی آسمان دا کنارہ جڑا ہے وہ پر چھڑیا ہے تے میری امت نال بھی آسمان دا کنارہ بھریا ہویا ہے تے اے تے کوئی نیڑے ہی تعداد ہونی ہے. تے اللہ جڑے دل دے خیالات بھی جاندا ہے. اے میرا اللہ دل دے خیالات جاندا ہے, علیم بذات الصدور ہے. انسان دے دل دماغ دے اندر سینے دے اندر حالے گل جڑی ہے او جنم نہیں لیندی, اللہ نو پہلو ہی پتا ہوندا میرا بندہ کی سوچن لگا ہے. میرے اللہ نے فرمایا میرے سونیا گھبران دی لوڑ کوئی نہیں, اے سوچن دی ضرورت کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام دی امت تے تہاڈی امت دا مقابلہ کوئی نہیں. ایک پاسا ویکھیا جے ہن دوسرا پاسا بھی ویکھو. میں دوسرے پاسے جس ویلے ویکھیا تے او آسمان دا کنارہ بھی لوگاں دے نال بھریا ہویا ہے. آپ فرماندے نے میں پوچھیا اللہ سنیا اے کدی امت ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے سونیا اے بھی تہاڈے امتی نے. میں جدھر ویکھنا وا آسمان دے کنارے میری امت دے نال بھرے ہوئے نے. میں عرضاں کیتیاں میرے اللہ سونیا اینی کوئی میری امت ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا نا میرے سونیا آ جڑے نظر آوندے پے نے اے تے نظر آوندے پے نے. وَمِن وَرَا اہم سبعون الفا. اے جڑے لوگ تواڈے امتی سونیا جنہاں نال آسمان دے کنارے بھرے نے انہاں دے پرلے پاسے 70,000 ہور بندے نے. 70,000 تسی آکھنا 70,000 تے تھوڑے جائے نے. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے 70,000 دا لفظ بولیا نا ایک صحابی کہندا سونیا جڑے پہلو کنارے آسمان دے بھرے ہوئے دسے جے او تے بڑے لوگ ہونے تے پرلے پاسے صرف 70,000 نے.
آپ نے فرمایا ان اللہ قد وعدنی، دوسری حدیث دے الفاظ، وعدنی ربی ان يدخل من امتی 70,000 رجل فی الجنت بغیر حساب ولا عذاب۔ اے حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تجھے میرے اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے، میرے رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ میری امت دے 70,000 بندیاں اللہ بغیر حساب تے عذاب دے جنت وچ داخلہ عطا کرے گا۔ اس صحابی کہندا سونیا 70,000 تھوڑے جے بندے نے، تے آپ نے فرمایا نہیں کھلو جا، ما کل 1,070,000 او جڑے پرلے پاسے 70,000 بندے نے جنہاں میرے اللہ نے بغیر حساب تے بغیر عذاب دو جنت دا داخلہ عطا کرنا ہے، انہاں 70,000 بندیاں دے اللہ تبارک و تعالی نے 70 گروپ بنا چھڑے نے۔ کنے گروپ؟ ساڑھے کسے سکول اچھ بڑی تعداد ہو جائے نا تے پرنسپل جناب او بڑا خوش ہوندہ کہندہ جناب میری ہر کلاس دے 6 سیکشن نے A B C D E F تک نے، تے ماشاءاللہ کئی جڑی اسلامی ذہن رکھنے والے نے وہ A B C D بجائے وہ عشرہ مبشرہ بالجنہ جنہ اللہ تعالیٰ نے جنہ 10 صحابہ کرام نو اس دنیا دی اندر ہی جنتیاں بشارتاں دے چھڑیاں نے، انہاں دے نامہ ہوتے انہاں نے اپنی کلاساں دے سیکشنز جڑے نے انہاں دے نام رکھے ہوئے نے۔ اللہ نے انہاں 70,000 بندیاں نو جنہاں نو بغیر حساب اور عذاب دے جنت وچ داخل کرنا ہے نا، ٹائم ہو گیا، پونیاں 2 حدیثاں ہو گئی ہیں، سوا رہ گئی ہے، تسلی کرو۔ ان دے اللہ نے 70 سیکشن بنائے نے، 70 فریق 70 گروپ بنائے نے۔ 70,000 نو 70 تے تقسیم کرو تو کنا بنتا ہے؟ 1,000 1,000 بندے دا ایک گروپ بنایا ہے، 70 گروپ ہو گئے جی۔ پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد دے اندر حدیث ہے، جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے، اور موجم طبرانی دے اندر حدیث ہے، اور صحیح سند دے نال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے نے ما کل 1,070,000 رجل، اللہ تبارک و تعالی نے اے جڑے 70 سیکشن بنائے نے، ہر سیکشن ہر 1000 بندے دے نال اللہ نے 70,000 بندہ اور جنت دے اندر داخل کرنا ہے، جنہ کو رب نے حساب لینا ہی کوئی نہیں۔ کدھر گیا بلی بھائی؟ تھوڑا جا حساب کر لئیے بھائی، 70,000 ضرب 70 گروپ نے نا، ہر گروپ پہ 70,000 لاؤ ضرب ذرا، ہاں جی ہر 1000 دے نال 70,000 ہے، تیج کر کے 70 گروپ بنے نے، میرے حساب دے مطابق 49 لاکھ تعداد بن دی ہے۔ کنی بن دی؟ 49 لاکھ بندے اللہ نے بغیر حساب دے جنت چ داخل کر دینے نے۔ صحابی کہندا سونیا 49 لاکھ بھی تو تھوڑے ہی نے نا، تے آپ نے پھر جڑی گل کیتی ہے نا اخیر ہی کر چھڑیے، سونا پتہ ہے 2 لاکھ نال ہو گیا تولا، تے اگر سونے دی بناؤ سیاہی، سونے دی بناؤ
سیائی تے جڑے میں دو تین لفظ پڑھن لگا جے نا، اے خالص سونے دی سیائی دے نال لکھو تے انہاں الفاظ دا حق ادا۔ ہن اگلی گل میں ایک اور کہنے لگا، ساری دنیا جہان دے سونے سارے اکٹھے کر لو، جڑے زمین دے اتنے لوگاں کول آ گئے نے، او بھی جڑے حالے زمین دے وچ جڑے اللہ نے قیامت نو خزانے کڈنے نے، او بھی سارے آ جان، سارے سونے کٹھے کر لے جان، اینا 2.5-3 لفظاں دی قیمت ادا نہیں جے ہو سکدی۔ او الفاظ کیڑے نے؟ انہیں میٹھے او شہد چو مٹھاس نہیں جو ان الفاظ چو مٹھاس ہے، کیوں اے لفظ میرے سونے دی مٹھی زبان نال مس ہو کے باہر آئے نے۔ ایک نوجوان نے نا اگلے دن کڑا پایا ہے، ہاتھ وچ کڑا، کئیاں نوں بیماری ہے کڑے، کئیاں دھاگے بننے نے، دھاگے کون پاؤندے نے بھلا؟ لال رنگ دا تاگا، کالے رنگ دا تاگا بھلا کون بنتا ہے؟ ہندو۔ ہندو مسلمان بڑا تڑ کے بنتا تاگا، ہندو بنتا شوقی۔ اے شکر کر ہے اللہ نے سونے دا کلمہ نصیب کیتا ہے، اور تیرے ورگا تو خوش نصیب ہے کوئی نہیں، کیوں بھاجپا کے ہندو بننا چاہنا ہے؟ کڑے پاؤندے، کڑے کون پاؤندے نے بھائی؟ کسی نے سکھا نہ ویکھے انہاں دے 5 ککے جاندے ہو؟ گل دور نہ نکل جائے، ٹائم بڑا بدیا۔ سکھ ہاتھ وچ کڑا پاؤندے، سکھ تینوں سکھ پڑھن دا چاہ ہے؟ سکھ پڑھن دا چاہ اے اللہ دا شکر کریا کر تے سر سجدے وچ رکھ کے نا تے پھر چکیا نہ کر، اللہ میں تیریاں کنیاں کو تعریفہ کرا تے تیرا کنہ کو میں شکر ادا کرا، میں نے سونے دا کلمہ نصیب کیتا ہی۔ اللہ جے کسے عیسائی دے گھر پیدا کر دیندے ہوں، جے کر کسے یہودی دے گھر پیدا کر دیندے ہوں، کسے مجوسی دے گھر پیدا کر دیندے ہوں، اور کسے سکھ تے ہندو دے گھر پیدا کر دیندے ہوں، تے اللہ سی تیرا کی بگاڑ لینا سی، پر ہن میں کیڑے لفظاں نال تیرا شکریہ ادا کرا تو میں نے سونے دا امتی بڑا آیا ہے۔ میں کیا کڑا تے سکھ پاؤندے نے تے تو کیوں پایا؟ کہندا جی بی بی پاک دامن دے دربار نال مس کر کے، مس دا معنی ہوندا ہے رگڑنا، چھونا، نال لاؤنا، اے دربار دے نال لا کے بی بی پاک دامن دے دربار دی برکت اے دے وچ آ گئی۔ ہائے 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 ہائے، اب بی بی پاک دامن دے مقبرے اور مزار دے نال مس کر کے کڑا پانے والے اینا الفاظ دی قیمت دس جنہ الفاظ ہے میرے سونے دی مٹھی زبان نو مس کیتا ہویا ہے۔ لون الفاظ انہوں نے ترجمہ سنو، جے ایمان ودے نا، سینے وچ ٹھنڈ نہ پوے تے پیسہ جی وزادہ ثلاثہ حسیات من حسیات ربی، آپ فرما دینے میرے سونے صحابی، اللہ نے ہر 1000 دے نال 70,000 بندیاں نو بغیر حساب تو جنت دے اندر داخل کرنا ہے۔ اے 49 لاکھ بندے بن گئے تے نال میرے رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے میرے سونے میں 3 اپنے بک بھر کے، اپنے 3 بک بھر کے میں تیرے امتیاں نو جنت دے اندر داخل کرنا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو لاہور جانا ہوئے نا، کتے سفر تے جانا ہوئے تو کوئی موٹر سائیکل تے بیٹھ جاندہ، کوئی گھوڑے تے بیٹھ جاندہ، کوئی موٹر سائیکل تے بیٹھ جاندہ جناب، کوئی بس تے بیٹھ جاندہ، کوئی رکشے تے بیٹھ جاندہ، کوئی
وین تے بیٹھ جاندہ ہے، کوئی بس تے بیٹھ جاندہ ہے، نان اے سی تے بیٹھ جاندہ ہے، اے سی تے بیٹھ جاندہ ہے، نان سٹاپ تے بیٹھ جاندہ ہے، جس نو اللہ توفیق دیندہ ہے او ہیلی کاپٹر تے بیٹھ جاندہ ہے جانا، او جہاز تے بیٹھ جاندہ ہے، کہندہ سفر جلدی پورا ہو جائے گا. پوچھتے ہیں اوہ اینی جلدی آ گئے ہیں، تو ہونی تے جب فون کی تاسیتہ گھنٹہ پہلے میں شوبرے بتی چوکا تے نہیں تو فیروز بھی پہنچ گئے کہا دیتے آئے. کہندہ ہے میں نان سٹاپ تے آیا، میں نے اتھو لفٹ مل گئی سی کار دی، میں چٹ پٹ تیرے کول آ گیا. اور کہندہ جناب منو چودھری صاحب نمبردار صاحب نے اپنی کار تے نال بٹھا لے، پرا ہو گیا کھلوندہ ہے نمبردار دی کار تے آئے. اے سلوٹ اس بندے دی عظمت نو جیڑا جنت دے اندر جائے گا تے میرے رب دے بک تے سوار ہو کے جائے گا. کوئی شوق پیدا ہویا کہ نہیں؟ ایمان تازہ ہویا ہے؟ اگلی گل تسی سننی تے اخیر ہو جانی ہے، اخیر ہو جانی. انہاں جسے بات سنیا نا آپ دا کہ انہیں لوگ بغیر حساب کتاب دے جنت وچ جان گے. تے ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور جڑا پچھلے جمعے میں کھلوتا سی اوہی نام کیے اکاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. حدیث نے الفاظ سن فقام اکاشا بن محسن، اکاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ، فقال یا نبی اللہ، کہنے لگا سونیا اے جڑے ارشادات سنائے جے، اے جڑے تسی فرمان سنائے نے، ایک کون خوش نصیب ہونگے جنہاں اللہ بغیر حساب تے عذاب دے جنت چ داخل کرے گا. ایک کون خوش نصیب نے جڑے رب دے بک وچ سوار ہو کے جنت دے اندر جان گے. بک دے بارے انشاءاللہ العزیز پھر کسی دن میں بحث کراں گا، یہ بھی وعدہ ہویا. جی آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا جڑا بندہ 4 کم کرے نا، کنے کم کرے؟ 4 کم کرے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو بغیر عذاب اور بغیر حساب دی جنت چ داخل کر دے گا. وہ 4 کم کیڑے نے؟ آپ فرما دے ہم الذین لا یسترقون، وہ بغیر حساب دو جنت جان والے ہیں. دی پہلی خوبی ہے وے او دم نہیں کرواؤں دے، او دم نہیں کرواؤں دے. دم کرواؤنا جائز ہے، دم کرواؤنا جائز ہے، پر دم او جڑا قرآن دے مطابق ہوئے، جڑا حدیث دے مطابق ہوئے اور میرے نبی نے سکھایا ہوئے، رب نے سکھایا ہوئے، شرکیہ دم نہ ہوئے، او جائز ہے. شرکیہ دم تے جائز ہی نہیں نا. پر سانو بیماری ہے تیرے پتر نو رام کتوں آیا، اے جی میں پوری والی سرکار تے گئی ساں تے او تو او دے توڑے دا ایک دھاگا کھچ لے آئی ساں، ادھا توڑ کے او دے دربار تے نظر من آئی ساں، ادھا اپنے پتر دے گل وچ پا دیتا ہے. میرا پتر کھل گیا، کھولنے گیا نال تیرا عقیدہ بھی کھل گیا ہے. شرکیہ دم نہیں کرانا، ایمان سلامت کرو، عقیدہ ٹھیک کرو. میری ماما بہناں سن رہی ہیں نے، میری بیٹیاں سن رہی ہیں نے، ایمان مضبوط کرو. بغیر حساب دے جنت جان والے نے تے جائز بھی دم نہیں کرایا ہونا. ہن سوچی پہ گئے ہو بھی اسی تے آؤٹ ہو گئے، پہلی گیند تے ہی آؤٹ ہو گئے. اس اوور وچ صرف 4 گینداں جے، 6 نہیں 4، یہ ساڑی وکٹ پہلی گیند تے ہی اڑ گئی. ہم الذین لا یسترقون،
اے او خوش نصیب ہون گے جنہاں نے کدی جائز نہیں دم نہیں کروایا ہوئے گا ولا یتطیرون تے انہاں نے کدی فال بد بھی نہیں لیا ہوئے گا فال کی بدشگونی بدشگونی وہ بھلا کی ہوندی سویرے سویرے جناب کان آ کے بنیرے تے بہ گیا تے کان کرن لگ گیا کہ اللہ بھی کم خراب ہو گیا کی ہویا آج جڑا کان میرے بنیرے تے آگے بہ گیا ہے نا خیر نہیں آج اور کملیا کان کردائی کان اس واسطے وہ تینو جگاؤں دا یہ اٹھے تو بھی رب نو سجدہ کر لا تو انے کان بہ گیا تے کم خراب ہو گیا پرانے زمانے چھنا یہ بھی کسی دن یاد کرا دو یہ بھی وعدہ ہو گیا وعدے والے کھاتے چھپا لو گل لگا ٹوریے کتنے کام ہو گئے جی 2 گیندہ ہو گئی ہیں جی تیسری گیند فرمایا ولا یکتوون اے او خوش نصیب بندے ہون گے جڑے بغیر حساب دے جنت چ جان گے انہاں نے کدی داغ نہیں لگوایا ہوئے گا ڈم اور کئی لے جاندے نے کڑاپیاں کڑاپیاں سمجھ دو کڑاپیاں تھوڑی بولی ہے لوہار کول کی گل ہے بھائی ہر دوسرے مہینے بول پیندی ہے تے ایتھوں گرم کرے نا سلاخ انہوں لا انہوں پتہ لگے کراؤندے ہو لگ دے ویکھے دے جنہاں نے بغیر حساب دے جنت چ جانا ہے نہ وہ اپنے آپ نو داغ لگاؤندے نے نہ ڈنگراں نو داغ لگاؤندے نے آؤٹ ہو گئے آخری گل وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ انہاں خوش نصیباں دی چوتھی نشانی ہے وے انہاں نے اپنیاں ڈوریاں اپنے رب نو پھڑا چھڑیاں نے یہ تو گل شروع کیتی سی نا وہ اپنے رب تے بھروسہ رکھ دینے وہ اپنے رب تے امید رکھ دینے وہ اپنے رب تے یقین رکھ دینے وہ اپنے رب تے توکل کر دینے تے اللہ اپنے تے یقین بھروسہ توکل کرنے والے انو کدی بھی اللہ انہاں دی کنڈ نہیں لگن دیندے بلکہ اللہ نے قیامت دے دن بغیر حساب عذاب دے انہوں جنت دا داخلہ دے دینا ہے اکاشا رضی اللہ عنہ کی کہندے نے وہ کہندے نے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم سونیا تو اڈا جانا کچھ نہیں سونیا اللہ دا بھی جانا کچھ نہیں انج کر کے سونے ہاتھ اٹھاؤ گا میرے اللہ دے دربار دے اندر تے 2 جملے بول دیو اللہ سونیا اکاشا نو بھی 49 لاکھ بندیاں دے اندر شامل کر لے آپ نے پھر کی کیتا کوئی دعا دے بارے آکے تے دعا کر دیا کرو کچھ نہیں جاندا دعا کر دیا کرو آپ کی کہندے نے اللہم جعلہ منہم اے اللہ سنیا تیرے دربار چلتے جائیں اکاشا نونا خوش نصیبہ میں شامل کر لے جنہاں نو بغیر حساب دے جنت داخل کرنا ہی دوسری حدیث دے الفاظ نے انت منہم آپ فرما دینے اکاشا تو انہاں خوش نصیبہ میں چیئے ہن انہاں دونوں حدیثاں نو جوڑو تے نتیجہ کڈو آپ نے دعا کی تھی حالے الفاظ پورے نہیں ہوئے دعا دے اللہ نے آسمانہ تو فون کیتا اپنے نبی نو میرے سونیاں تیری دعا دے ہاتھ تھلے نہیں ہوئے اسی اکاشا نو انہاں لوکاں میں شامل کر لے آئے رجسٹر دی آخری لائن خالی سی رجسٹر دی آخری لائن
خالی سی نام لکھیا گیا اوکاشا تیری عظمت نو سلوٹ سلام ہے تیری عظمت نو جدوں ویکھیا نا ایک اور صحابی نے وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا چائیں چائی شوق پیدا ہویا جی دل چ او دے دل چ بھی شوق پیدا ہویا جی اوکاشا انہاں لوگاں میں شامل ہو سکتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا نال تے میں بھی کرا لاں شاید میرا بھی کم بن جا فقام رجل فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم سونے میرے واسطے بھی دعا کر دیو اللہ منو بھی انہاں خوش نصیبہ میں شامل فرما لے آپ فرما دینے سابقہ کا بہا اوکاشا اور ایک ہی لائن رہندی سی اوکاشا دا نام لکھیا گیا اوکاشا سبقت لے گیا تو پہلو اٹھ پہ دیو کھاں اور پہلو آؤ پہلے آؤ پہلے پاؤ اوکاشا نمبر لے گیا اوکاشا نمبر ایمی نمبر نہیں ملے انہوں نے اپنے تن من تن قربان کی گئے میرے سونے دی محبت دے اندر اللہ دے راہ چا اپنی ہر شے نہ لٹا چھڑی ہے یا اللہ تیرے پیاریاں دا تذکرہ سنے ہیں تیرے نبی دی ارشادات سنے سنائے نے یا اللہ تیرے قرآن نو سنے سنایا ہے اے اللہ ساڑے تیراسی ہو جا مہربان ہو جا سانو ساریانو اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائیں اے اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر اپنے اتے توکل اور بھروسہ کرنے دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ